أنت الرحمن يا الله، أنت الرحيم يا الله، أنت السلام يا الله، أنت العزيز يا الله، أنت القدوس يا الله، أنت الجبار يا الله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام الفتاح پر بات کریں گے. الفتاح کا معنی ہے کھولنے والا، فیصلہ کرنے والا. اللہ سبحانہ تعالیٰ الفتاح ہے. آسمان و زمین کے خزانوں کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں. وہ جس پر چاہے ان کو کھول دے، اور جس پر وہ اپنے فضل کے دروازے کھول دیتا ہے پھر اسے بند کرنے والا کوئی نہیں، اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں، اور جسے وہ روک دے پھر اس کے سوا کھولنے والا بھی کوئی نہیں. اور وہ الفتاح ہے جو اپنے بندوں کے درمیان ان کے اندر پائے جانے والے جھگڑوں کا فیصلہ کرنے والا بھی ہے. وہی الفتاح ہے جو اپنے بندوں کو فتح و نصرت عطا فرماتا ہے. فتاح کا لفظ فتح سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی بند چیز کو کھولنا، اور اس کو کھولنے کے لیے مفتاح چاہیے ہوتی ہے، یعنی کنجی. تو مفتاح ہر وہ چیز، یعنی ایک تو ہے چابی یا کی جو عام معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس سے مراد ہر وہ چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے بند چیزوں کو نکالنے تک رسائی حاصل کی جائے یا ایکسس کیا جائے، اور جس کے بغیر بند چیز تک پہنچا نہ جا سکے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جوامع الکلم کے ساتھ مبعوث کیا گیا، روب کے ذریعے میری مدد کی گئی، اور ایک مرتبہ سوتے ہوئے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں میرے پاس لا کر میرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مفاتیح الکلم عطا کیے گئے. اور مفاتیح الکلم کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں فصاحت و بلاغت پیدا کر دی گئی. آپ کے لیے بولنا اور اپنا میسج کنوے کرنا آسان کر دیا گیا. مشکل سے مشکل بات اور پیچیدہ سے پیچیدہ بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری حکمت کے ساتھ، بہت آسانی کے ساتھ، خوبصورت الفاظ، مختصر اور جامع الفاظ میں کہنے کی صلاحیت بخشی گئی. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا آپ پر خاص کرم تھا، خاص فضل تھا، اور اسی کے ذریعے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے بند دل کھولے، ان کے دلوں تک رسائی حاصل کی. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر خیر کے جامع الفاظ عطا کیے گئے، اور ہر چیز کے خاتمے کا بھی موضوع عطا کیا گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بہت عمدہ طریقے سے شروع ہوتا اور بہت مناسب انداز میں اس کا اختتام ہوتا، اور اس کے اندر ایک اعتدال بھی ہوتا، اور مختصر الفاظ میں آپ بڑی سے بڑی بات بہترین انداز میں فرما دیتے جو سننے والے کے کان پر بوجھ بھی نہیں ہوتی تھی. پھر اسی طرح عربی زبان میں الفتاح حاکم اور قاضی کو بھی کہتے ہیں، کہ جو لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کے بیچ میں جتنے بھی جھگڑے ہیں ان سب کا بہترین فیصلہ کر دے گا. لیکن الفتاح کا جو مشہور و معروف معنی ہے کھولنے والا اور بند دروازے کھولنے والا، تو حقیقت یہ ہے کہ آسمان و زمین کے سارے خزانے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اور ان کی کنجیاں بھی اسی کے پاس ہیں. سورۃ المنافقون میں آتا ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں، لیکن منافق لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی یوں وضاحت فرمائی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ نے روایت کیا، جسے حدیث قدسی کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے ان کے جنہیں میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے ان کے جنہیں میں کھلاؤں، تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا.
اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو سوائے ان کے جنہیں میں لباس پہناؤں، تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش چاہو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو گویا ہر چیز کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، ہر چیز کا کنٹرول اور ہر چیز پر اسے پوری طرح قدرت حاصل ہے۔ اس لیے انسان کی زندگی میں چھوٹی سے چھوٹی ضرورت ہو یا بڑی ضرورت ہو یا کہیں کسی بھی کام میں کوئی رکاوٹ آ جائے تو اسے بلا جھجک اپنے رب سبحانہ و تعالی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور وہ اس کو کھولنے پر پوری طرح قادر ہے، اور جب وہ کھول دے تو کوئی اور بند بھی نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو اگر ساری دنیا مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے تو تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو چکے۔ تو اس لیے انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ سورۃ الملک میں آتا ہے امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور، یہ کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر وہ اپنا رزق روک لے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نہ دے تو پھر کون تمہیں دے سکتا ہے۔ اگر کسی انسان کے ذریعے تمہیں ملتا ہے یا کسی اور ذریعے وسیلے سے بھی تو دراصل وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے، وہی بند دلوں کو کھولتا ہے، وہی لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے مہربانی ڈالتا ہے، یا وہی ایسی راہیں دکھاتا ہے، وہ راستے کھولتا ہے، وہ اسباب پیدا کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں وہ چیز عطا کر دیتا ہے جس کی تمہیں تلاش ہوتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نہ دینا چاہے، جیسے سورۃ الملک میں یہ آتا ہے قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کہہ دو اگر تم دیکھو کہ تمہارا پانی گہرا چلا جائے تو کون ہے جو تمہیں بہتا ہوا پانی لا دے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو دن رات ہم پانی پیتے ہیں، مختلف نعمتیں استعمال کرتے ہیں، وہ سب کہاں سے آتی ہیں؟ اور آپ دیکھیں کہ بہت سی چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کے اندر بند کر کے رکھی ہوئی ہیں، پریزرو کی ہوئی ہیں، بہت سی چیزیں پھلوں کے اندر رکھی ہوئی، بہت سے منرلز اور بہت سے وٹامنز اور بہت سی اور ضرورت کی چیزیں جنہیں ہمیں خود بھی نہیں پتا اور ہم انہیں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ وہ سب کس نے محفوظ کیا اور ان تک راہ کس نے دکھائی، ان کے فائدے کس نے بتائے، وہ انسان کے دل پر کس نے اتارے، یہ سارے تجربات اور مشاہدات کا موقع کس نے عطا کیا؟ یہ سب کچھ کرنے والا دراصل اللہ ہی ہے۔ سب رزق، خیر اور رحمت کے دروازے وہی کھولتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، الفتاح کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے رزق کے دروازے کھولے گا۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور بچ کر چلتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین کے رزق کے دروازے ان پر کھول دیتے، ان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ بات نہیں مانی، تو ہم نے انہیں اس کی وجہ سے پکڑ لیا جو کچھ وہ کمایا کرتے تھے، یعنی ان کے اعمال اور ان کے کرتوتوں کے سبب پھر ہم نے ان پر زندگی تنگ کر دی۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وہو العزیز الحکیم، جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے رحمت میں سے کھول دے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں، اور وہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اس لیے جب جہاں کوئی دروازہ بند ہو، کسی بھی چیز کی کوئی رکاوٹ آئے، تو پورے یقین کے ساتھ یا فتاح کہہ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکاریں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ صرف زمین کے نہیں، آسمان کے دروازے بھی وہی کھولتا ہے، آسمان سے بارش بھی وہی برساتا ہے، رزق وہی بھیجتا ہے، اور پھر انسان کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی مشکل سے مشکل حالات میں نا امید نہ ہو، ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اعتماد کریں، توکل کریں، امید رکھیں کہ وہ سارے راستے کھولنے والا ہے۔
اور انبیاء علیہم السلام نے بھی اپنی امتوں کو، اپنی اولادوں کو اسی چیز کی تعلیم دی. یعقوب علیہ السلام جب بہت عرصے تک، سال ہا سال تک یوسف علیہ السلام کو کھو چکے تھے اور ان کا کچھ بھی انہیں علم نہیں تھا، لیکن حیرت کی بات ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں تھے. اور وہ آخری عمر میں بھی جب کہ ان کی نگاہ جاتی رہی، وہ اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اے میرے بیٹو، جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ راستہ بنا دے گا. جاؤ تلاش کرو. کہاں تلاش کرو؟ کس جگہ؟ کیسے؟ اتنی بڑی زمین پر کیسے اس منزل تک پہنچے کہ جہاں اس مقصود کو پا سکیں؟ تو جو بندہ اپنے رب کے الفتاح ہونے پر پورا یقین رکھتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اسباب نہیں ہیں، وہ یہ دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے. مثلاً کوئی چیز آپ کی گم ہو جاتی، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، میں لا علم ہوں، میں جاہل ہوں، میں اندھیرے میں ہوں، میں نہیں جانتا، میرے لیے سارے دروازے بند ہیں، لیکن تو مجھے صحیح رستے کی رہنمائی دے سکتا ہے اور میری گمشدہ چیز تک مجھے پہنچا سکتا ہے. عام طور پر کوئی چوری ہو جائے یا کوئی چیز کھو جائے تو لوگ بعض اوقات جنات کے ذریعے اور جادوگروں کے ذریعے غیب کی خبریں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کہاں سے علم ہے. ایسے میں اصل علم تو اللہ کے پاس ہے اور اس تک پہنچانے والا بھی اللہ ہے. تو پورے یقین کے ساتھ کہ یا رب، میری کوئی بھی چیز کہیں پر جو ہے تو مجھے اس تک پہنچا دے، وہ دروازہ تو میرے لیے کھول دے جس کی مجھے خود بھی خبر نہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یقیناً وہاں تک پہنچائے گا، کیونکہ اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اگر سالوں کے بعد یوسف علیہ السلام کا پتہ چل گیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے باپ کو بیٹے سے ملا دیا تو اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اس لیے ایمان اور مایوسی دو چیزیں ساتھ نہیں ہوتی. مایوسی کو کفر کہا گیا ہے. ایوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے، 18 سال تک بیماری کا شکار رہے، ان کو سبھی چھوڑ گئے، تنہا رہ گئے، لیکن اس تنہائی میں انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں اور لطف آنے لگا اور وہ مایوس نہیں ہوئے. قرآن مجید میں آتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو. اذ نادى ربه، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، بے شک شیطان نے مجھے بڑا دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے. تو یا رب، یعنی انہوں نے زبان سے نہیں کہا لیکن اپنی حالت کا اظہار کیا کہ یا رب میرے اوپر کیسی مشکل آ گئی ہے کہ ایک طرف جسمانی تکلیف ہے تو دوسری طرف شیطان وسوسے ڈال کر روحانی طور پر ستا رہا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں راہ دکھا دی، دروازہ کھول دیا ان کے لیے اپنی رحمت کا. فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمتا منا وذکری لأولی الالباب. فرمایا اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے اور ہم نے اسے اس کے گھر والے عطا کر دیے، یعنی سب واپس آ گئے اور ان کے ساتھ اتنے اور بھی دیے ہماری طرف سے رحمت کے لیے. اللہ نے رحمت کا دروازہ کھول دیا اور عقل والوں کی نصیحت کے لیے کہ باقی بھی جن کے اندر عقل ہے، کامن سینس ہے، وہ اس واقعے سے سبق حاصل کرے